کے بعد تو اللہ اکبر، جب بغیر سزا پانے کے بعد انسان جنت میں جائے وہ مزہ نہیں، بلکہ بغیر سزا پائے جنت میں جائے تب مزہ ہے۔ کاش یہ تمنا بھی لوگ تو کر سکتے تھے کہ یا اللہ جہنم میں جانے کے بعد ہمیں جنت عطا فرمائے، تو اللہ اکبر اس انسان کو جہنم کی حیثیت اور ان کی جو عذاب ہے اس عذاب کے بارے میں اس کو معلوم ہو جائے اور نہیں معلوم ہو، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اول چیز میں اگر مل جائے پہلے فرصت میں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہماری زندگی میں کہ کوئی چیز تو ملتی ہے لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور ملنے کے بعد انسان افسوس بھی ظاہر کرتا ہے کہ کاش یہ پہلے مل جاتا، اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اہل ایمان ہر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اپنے سزا کا پا لینے کے بعد، اور انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنائیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچپنے میں عطا فرمایا تھا، ویسی زندگی اور ویسے اعمال و کردار کو لے کر جائیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے ہماری اور آپ کی۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنی ویلو کو دیکھے، اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھے کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، میرا مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ وہ انسان کبھی گناہ جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے غور و فکر کیا ہوگا یہ سونا، یہ ہیرا، یہ چاندی، اللہ اکبر، ان لوگوں کی قیمت، ان سامانوں کی قیمت کیا ہے، اور یہ سامان کو خریدنے والے ہی اس کی قیمت کو جانتے ہوں گے یا بیچنے والا ہی جانتا ہوگا کہ سونا کیا قیمت ہے، چاندی کی کیا قیمت ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر ہیرا کی کیا قیمت ہے۔ سب سے دنیا میں اگر کوئی مہنگی چیز ہے تو وہ ہیرا ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا ہاتھ لگ جائے تو اس ہیرا کو چھپا کر کیسے رکھا جائے گا؟ ایسے انسان اس کو چھپا کر رکھیں گے کہ اللہ اکبر، دوست، بیوی، بچے، رشتے دار تک اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ادنا سا ہیرا ہوتا ہے، اس کو انسان بہت حفاظت سے رکھتا ہے۔ چاندی کی بھی زیورات ہیں، اس کو بھی بہت حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ رقم ہے، اس کو بھی بہت حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اور ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر جو قیمت ہے وہ ہیرا کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہیرے کی تخلیق کیسی ہوئی کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اس پر تھوڑی سی توجہ دیجیے کہ ہیرے کی پیدائش جو اللہ نے فرمایا، ہیرے کی قیمت کو، ہیرے کو اللہ نے کس چیز سے بنایا، اندازہ لگائیں گے تو اپنی زندگی کا مقام آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہماری جان اور مال کے بدلے جنت عطا فرمایا تھا، لیکن ہیرے کی تخلیق اللہ نے ایک کوئلہ سے کی۔ وہ کوئلہ جو بھٹی میں جلایا جاتا ہے، وہ کوئلہ جو اللہ اکبر وہ بھٹی میں جلا کر اینٹ کو تپایا اور پکایا جاتا ہے، اس کی حیثیت یہ تھی، لیکن اللہ نے کن کا حکم فرمایا کہ کن ہو جا ہیرے میں، تو وہ کوئلہ جو ہے ہیرے کی شکل کو اختیار کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ کوئلہ جس کی قیمت تقریباً 100، 150، 200، 300 کے انداز میں رکھ لیں، لیکن جب وہی کوئلہ کو اللہ نے ہیرا بنایا، آج لاکھوں کروڑوں اربوں میں اس کے دام لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری پیدائش ہی پر اللہ نے ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا تھا کہ اپنی زندگی تمہاری جان اور مال کے بدلے ہمارے یہاں تمہارے لیے جنت ہے، لہذا اس زندگی کو ویسے ہی لے کر آنا یا اس سے بہتر بنا کر لے کر آنا تاکہ تمہارا مقام ہمارے نزدیک اور بڑھ جائے۔ اور اے انسان،
تمہارے مقام کو بڑھانے کے لیے ہم نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھائیں. ہم نے ہیرا کو بنایا، قسم نہیں اٹھایا. ہم نے سونا کو بنایا، قسم نہیں اٹھائی. ہم نے اللہ اکبر فرشتے کو بنایا، قسم نہیں اٹھایا. آسمان کو بنایا، بغیر ستون کے کھڑا کیا، قسم نہیں اٹھایا. زمین کے فرش کو بنا دیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قسم جو ہے نہیں اٹھائی، اور میں نے اللہ اکبر چاند، سورج، پیڑ پودے ہر ایک چیز کو بنایا، لیکن میں نے قسم نہیں اٹھائی. اے انسان، تمہاری تخلیق کی باری آئی، میں نے تمہیں پیدا کیا، یہاں تک کہ فرشتے تمہاری پیدائش پر ہم سے حجت کرنے لگے کہ یا اللہ یہ انسان کو پیدا کرنے کا وجہ کیا ہے؟ اس کو پیدا کیجیے گا، زمین پر جائیں گے، لڑائی جھگڑے فساد مچائیں گے. یا اللہ آپ کی عبادت کے لیے میں کافی ہوں. اے انسان، تمہاری ویلو کو بڑھانے کے لیے میں نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھا لی کہ والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ انسان، اے میرے بندے، میں نے تمہارے لیے 4 قسمیں اٹھائیں اور کہا میں نے انسان کو بہترین بنایا. اللہ اکبر. وہ انسان کو جو اللہ نے قسمیں کھائی انسان کی خاطر، ہم گنہگار بندوں کی خاطر، اور ہم اپنی زندگی کو ویسے ادنا پر بنا کے لے کر چلے جائیں جبکہ ہماری زندگی انمول تھی. ہمیں چاہیے کہ اس کو اور انمول بنا کر لے کر جانا چاہیے. تو اللہ اکبر، وہ چیزیں، وہ ہیرا، وہ کوئلہ جو کل بھی انمول تھی، اللہ نے اس کو انمول بنایا. اس کی دام اربوں کھربوں لگنے لگے، اور ہماری زندگی تو انمول پہلے سے تھا، ہم نے اس کو بے انمول کر دیا. ہم نے اپنی زندگی کے ویلو کو، اپنی زندگی کے مقام و مرتبہ کو اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، یا اپنے رہن سہن سے ایسی زندگی کیا جو اللہ اکبر قیمت لگائی کہ اللہ اکبر وہ قیمت اللہ اکبر ہمیں جہنم میں لے جانے والی قیمت لگی. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ ہم ویسی ہی زندگی کو بنا کر رکھیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدائش یعنی تخلیق کے سمے عطا فرمایا تھا. ہر انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ویسے بنا کر رکھے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، ویسی زندگی کو بنا کر رکھیں جیسی پروردگار عالم کی مرضی ہے. تو پھر اللہ پر ہمارے زندگی کا قیمت، ہماری زندگی کی قیمت یا ہماری قیمت یہ لگے گی کہ ہمیں یہ اعلان کیا جائے گا کہ جاؤ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اللہ اکبر وہ انسان کے اوپر 3 ایسے کیڑے کو مسلط کیا جاتا ہے. ایسا کیڑا ہے، ایسا کیڑا کہ اللہ اکبر وہ کیڑا سب سے پہلے انسان کے چہرے کے اوپر ڈنک مارے گا، چہرے کی تمام گوشتوں کو ہٹا کر رکھ دے گا. پھر دوسرا کیڑا آئے گا اور وہ کیڑا انسان کے ناف میں مارے گا، یعنی پیٹ کا جو حصہ ہے اس میں وہ ڈنک مارے گا. سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ اکبر گوشت ہے وہ سارے کے سارے اتر جائیں گے. پھر تیسرا کیڑا آئے گا اور وہ کیڑا انسان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ڈسے گا، اور اس کے ڈسنے کی سبب اللہ اکبر انسان کی جتنی جوڑ ہے بدن کے اندر، جتنی ہڈی ہے وہ الگ ہو کر جدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ ویسے انسانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے مقام کو ہٹا لیا. یہ ویسے انسانوں کے لیے ہے جو اپنی حیثیت کو اللہ کے نزدیک گرا لیا. یہ ویسے انسانوں کے لیے ہے، آسان لفظوں میں کہہ دیا جائے تو گنہگار کے لیے ہے، آسان لفظوں میں کہہ دیا جائے تو اللہ اکبر خطا کار مجرموں کے لیے ہے. تو ہم ایسے خطا کار نہ بنے، ہم ایسے مجرم نہ بنے، ہم ایسے گنہگار نہ بنے کہ اللہ اکبر ہمیں جہنم اور قبر عذاب کے سزا کے مستحق بن جائیں، بلکہ ایسے نیکیوں کار بنے، ایسے اللہ اکبر انسان بنے کہ قبر ہمارے استقبال کرے. ہم ایسے نیکیوں کار انسان بنے
کہ اللہ اکبر فرشتے میدان محشر میں ہماری استقبال کرے، ہم ایسے نیکوکار بنے کہ اللہ اکبر جب میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا تو پروردگار عالم کا ہمیں سایہ نصیب ہو جائے، یعنی ایسے نیکوکار بنے کہ اللہ اکبر نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، ایسے نیکوکار بنے کہ ہمارے حق میں ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ داہنے ہاتھ میں نصیب ہو، ہم ایسے نیکوکار بن جائیں کہ اللہ اکبر میدان محشر میں غم کے بجائے خوشی دکھانے والے بن جائیں، ایسے نیکوکار بن جائیں کہ اللہ اکبر ہم لوگوں کو جہنم سے آزادی دلوانے کے لیے پروردگار عالم سے حجت دلیل کریں، یعنی شفاعت کرنے والا بن جائیں، ایسے نیکوکار بن جائیں کہ پروردگار عالم ہمیں حکم دے کہ اے فلاں بندہ تو بول کس کو میں جنت عطا فرما دوں، اور میری بول پر اللہ جنت 10 لوگوں کو عطا فرما دے، ایسے نیکوکار بنے کہ اللہ کے نزدیک بے حد محبوب اور ان کا پسندیدہ بن جائے، تاکہ اللہ اکبر میدان محشر اور قبر عذاب کے مستحق نہ ہو، اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اس میں دکھ بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو گنہگاروں کو دی جائے گی اللہ اکبر وہ خوشی فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد 7 فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، 7 فرشتے آتے ہیں، پہلا فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کہاں گئی تمہاری طاقت جس سے تم بولا کرتے تھے، کہاں گئی تمہاری وہ طاقت جس سے تم چلا کرتے تھے، کہاں گئی وہ طاقت جس سے تم اللہ اکبر اپنے کام دھاموں کو کیا کرتے تھے، پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر ایک اور فرشتے آتے ہیں، پھر سوال و جواب ہوتا ہے، مردہ وہ آواز کو سنتے ہیں ہم اور آپ کو آواز کو نہیں سن سکتے، اللہ اکبر جب اس کو نہلا دیا جاتا ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے گھر والے یہ نہلا دھلا کر یہ اللہ اکبر چھوٹی سی چڑھائی پر یا بیڈ پر تمہیں سلا دیا گیا ہے، کہاں کو جا رہے ہو؟ آج کہاں کا سفر ہے؟ دنیا میں تو لمبے سفر کیا کرتے تھے اور بہت مزے سے سفر کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، آج خاموش پڑے ہو، آج بولتے کیوں نہیں؟ کہاں کا سفر ہے؟ اللہ اکبر جو انسان کندھے پر سوار کرتا ہے لے کر چلتا ہے، پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے، وہ بھی اسی انداز میں سوال کرتا ہے کہ انسان وہ تمہاری زبان کی طاقت کہاں گئی، وہ آنکھ کی روشنی کہاں گئی، وہ ہاتھ کی طاقت کہاں گئی، وہ پاؤں کی طاقت کہاں گئی؟ یہ تمہارے دوست، یہ تمہارے اہل و عیال، یہ تمہارے رشتے دار اپنے کندھوں پر سوار کر کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ ایک خبر ہے، اللہ اکبر مردہ خاموش سن رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بے بسی کا اللہ اکبر افسوس کر رہا ہوتا ہے، پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے، کفن دفن کے بعد اللہ اکبر اسی طرح تمام فرشتے سوال و جواب کرتے ہوئے قبرستان میں جب اتار دیا جاتا ہے، ان کے نکیر آتے ہیں، پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ اکبر تمہارے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر ہر کسی کو سوال کا جواب دیا جاتا جو ہے دینا ہوگا، اللہ اکبر جو نیکوکار اس کے لیے خیر ہی خیر کا معاملہ، اور جو گنہگار آ گیا، جو خطاکار آ گیا، اللہ اکبر پھر اس کے لیے جو سزائیں ہیں، پھر اس کے لیے جو عذاب ہے، پھر اس کے لیے جو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نازل ہوگا، اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا کہ جب انسان ایک اور مسئلہ اور باتوں کو سمجھتے چلیں کہ جب جنازہ کو ہم کندھوں پر سوار کر کے چلتے ہیں تو اللہ اکبر اس کی بھی فضیلت حدیث میں آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جب انسان کندھوں کی جنازے کو کندھوں پر سوار کرنا چاہے تو پہلے چاہیے کہ داہنا سر کی طرف جو پاؤں ہوتا ہے اس کو اٹھائیں، پھر بائیں پاؤں کی طرف جو اللہ یہ ہوتا ہے کندھا دینے والا اس کو اٹھائیں، پھر
بائیں طرف کی بائیں یہ جو ہے کندھا اس کو دیں، پھر بائیں جانب جو ہے وہ کندھا دیں، یعنی یہ چاروں کندھا کو ایک ایک کر کے اٹھائے۔ 10 قدم چلیں گے تو یہ 40 قدم سوار کیا جاتا ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس انداز میں اٹھا کر چلتا ہے تو وہ انسان کے 40 گناہ کبیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو انسان چاروں کندھا کو 10 قدم پر چلا لے کر، یہ 10 قدم یہ کندھا، 10 قدم وہ کندھا، 10 قدم یہ کندھا، پھر 10 قدم وہ کندھا، یعنی چاروں اطراف کے کاندھوں کو لگا دیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ تو ایسے اعمال کرے اور ایسے اللہ اکبر کام کرے جس سے پروردگار عالم ہم سے راضی ہوتا ہو، جس سے پروردگار عالم ہمیں حکم دیا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت کریمہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرے، اور اتنا ڈریں جتنا ڈرنے کا حق ہے، اتنا ڈریں جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا گیا کہ جب انسان ڈر کر خوف خدا کو پیدا کر کر مرتا ہے، نیکیوں کار ہو کر مرتا ہے، اور فرشتہ سوال جواب کرنے آتا ہے، تو اللہ اکبر وہ فرشتہ پروردگار عالم سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ بہت نیکیوں کار ہے، یا اللہ یہ بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ پھر پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ اے فرشتے بتا یہ دنیا میں تھا تو کس طرح کی زندگی گزارا کرتا تھا؟ فرشتے جواب دیتے کہ یا اللہ، فرشتے ہر انسان کے اوپر مقرر ہیں، کرام کاتبین ایک دائرے پر ایک بائیں پر۔ اللہ اکبر، تو وہ فرشتہ جواب دیتا کہ یا اللہ یہ دنیا میں تھا، یہ دنیا میں تھا تو آپ کا ذکر کرتا تھا، یا اللہ یہ دنیا میں تھا تو آپ کی یاد میں ہمیشہ ڈوبا رہا کرتا تھا، یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا۔ یا اللہ یہ انسان بہت نیکوکار ہے۔ فرشتہ عرض کرتا کہ یا اللہ یہ بندہ دنیا میں تھا، ایسے کپڑا پہنا کرتا تھا، ایسے کپڑا پہنا کرتا تھا کہ اس کے کپڑے کبھی کبھی بھگے ہوئے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سل کر پہنتا اور آپ کی عبادت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے ایسے بندوں کے لیے جنت کا لباس عطا فرماؤ، یعنی جنت کا جو پوشاک ہے، جو لباس ہے وہ لے کر آؤ اور میرے اس بندے کو پہناؤ۔ پھر فرشتہ اللہ اکبر فرشتہ سے پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ اے فرشتہ یہ بتلاؤ کہ یہ دنیا میں تھا تو کس انداز میں اپنی گھریلو زندگی میں جیتا تھا؟ یا اللہ یہ کس پر یہ میرے بندے جو ہیں کس پر سویا کرتا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا میں تھا بہت غریب اور ادنا اللہ اکبر درجے کا انسان تھا، اللہ اکبر نرم بستر تو نہیں تھا، ایک چٹائی تھی یا تھوڑا سا اللہ اکبر کوئی چادر تھا، اس پہ سویا کرتا تھا۔ اللہ اکبر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے فرشتے ایسے بندوں کے لیے جاؤ جنت کا بستر لے کر آؤ، میرے اس بندے کو جنت کا بستر جو ہے بچھا دو، اس پر میرا بندہ سوئے گا۔ پھر پروردگار عالم فرشتہ سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتے یہ بتلاؤ کہ میرے اس بندے کو خوشبو پسند ہے یا نہیں؟ یہ نماز کو جاتا تھا یا کہیں ذکر و اذکار کو جاتا تھا یا کہیں اور جاتا تھا یا اپنے بدن پر خوشبو کا استعمال کرتا تھا یا نہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ انسان خوشبو کا بہت شوقین تھا، یا اللہ یہ انسان خوشبو بے حد شوق سے لگاتا تھا۔ پروردگار عالم فرمائے گا فرشتے جاؤ اس بندے کے لیے جنت کا خوشبو لے کر آؤ اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو، یعنی جنت کا بچھونا، جنت کا لباس، جنت کا جو ہے خوشبو یہ میرے بندوں کو عطا فرما دو، تاکہ میرے بندہ کو پتا چلے کہ یہ میرا ہو کر مرا ہے۔ اور
جو ہے اس کا کام ختم ہوا، لہٰذا میں اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم وہ تمام اشیاء یا وہ تمام نعمت یا وہ تمام ثواب وہ ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے، تو اللہ اکبر ہمیں چاہیے کہ ویسے مرے کہ اللہ جو ہمارے لیے انعام رکھا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سبوں کو جو ہے فکر آخرت یعنی موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کھڑے پر